السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل شیء معلوم لگا۔ برادران اسلام، ہمارے کچھ مریدین ہیں جو دستیات پر بیت ہوئے ہیں، تو سرزمین پنجاب جو ہے یہاں پرکواریت کا یہ گڑھ ہے، تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو خانقاہی سسٹم میں ہم گروہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں، میرا دیوبند کے ساتھ، بریل اہل حدیث لتیشی کے ساتھ کیا واسطہ؟ اب سوال یہ ہے کہ فی زمانہ کوئی دیوبندی خانقاہ ہوا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی شیعہ ہو گیا۔ پرانے طور طریقوں میں یا پرانے دوروں میں تو یہ نہیں تھے۔ پھر یہ جو شیخ القرآن عمدۃ المفسرین حسین علی بجروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، بہت بڑے عارف باللہ، بہت بڑے اولیاء، بہت بڑے مفسر قرآن، تو اب ایک صوفی ہونے کے ناطے، درویش ہونے کے ناطے، اب کوئی آدمی کہتے جی مجھے خواب آیا، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ہو، اور بدعقیدہ اور یہ وہ، افسوس کی بات ہے ہمارے نیندیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور تقریباً 39-40 سال سے اس مقدس رستے میں ہیں، روز و شب گزر گئے، تو ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا کہ فلانا بدعقیدہ ہے، ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا کہ فلانا زندیق ہے، ہمیں تو کوئی خواب نہیں ہے کہ فلانا مشرک یا بدعتی ہے۔ ایون کہ شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمان بہت بڑے عاشق رسول تھے، تو میں درگاہ مرشدگاہ کی کرم فرما محسنین کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بریلویت دیوبندیت کے چکر میں نہ پڑیں۔ فی زمانہ یہ فرفتن دور ہے، جہاں تک فتاوی افریقہ اور حسام الحرمین شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس نے اگر اس کے فتاوی دے کہ لزوم کفر، جو کفری عبارت ہے، اس کی نشاندہی کی لزوم کفر، اس نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ پھر اسی دور میں پیر مہلی شاہ صاحب کے مثلاً اساتذہ میں سے بہت بڑے محدث تھے، محدث علی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیوبند سے تھے، لیکن پیر مہلی شاہ صاحب نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ رسمیات کو، بہت چیزیں، کوئی 11ویں شریف نہیں کرتا، کوئی عرس نہیں کرتے، یا آج تک اس پرفتن دور میں جس طرح یہ میلاد اور قوالیاں اور یہ عرسوں کے نام پہ جو میلے لگے ہیں، نماز یہ نہیں پڑھتے، روزے یہ نہیں رکھتے، عقائد اسلام یا عقائد اہل سنت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں، اور حق حقوق کے نعرے لگاتے رہے، تو کیا یہ عشق ہے؟ یہ بربادی ہے۔ تو ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کو کمزور کرنے کے لیے، خانقاہی سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے کسی باہر کے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو کمزور عقیدے رکھنے والے ہیں یہی کافی ہیں۔ تو ہمارے سرزمین پنجاب میں جی مجھے خواب آیا، جو مجھے مراقبہ میں یہ آیا، وہ بابا آپ کو خواب آتا ہے، ہمیں نہیں آتا، آپ اتنے بڑے ہو گئے۔ ہماری خاموشی، ہماری شرافت، بردباری، استقامت، صبر، حکمت،
تدبر کی یہ معنی نہیں ہے کہ یا ہمارے سینے میں روحانیت نہیں ہے، یا کشف نہیں ہے، یا نور فراست نہیں ہے، یا قرب الہی نہیں ہے۔ یہ اس سادگی و درویشی کا یہ حال نہیں۔ تو بقایا بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا ہمارے مشائخ مکس ہیں۔ اب خواجگان عارف باللہ محمد عثمان دامانی مسازائی رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھیں نا، ایک طرف ان کا ایک خلیفہ ان کا بیٹا سراج الدین مسازائی، پھر شیخ القرآن حسین علی بچری بھی ان کا خلیفہ ہے، فضل علی قریشی ان کا خلیفہ ہے، خواجہ غلام حسن پیر سواگ ان کا خلیفہ ہے، مولانا عبداللہ بہلوی ان کا خلیفہ ہے، عبدالحی بہلوی ان کا خلیفہ ہے۔ میں سینکڑوں خلفاء ان کے لسٹ بتا سکتا ہوں۔ تو ان معاملات میں نہ پڑیں۔ آپ کو یا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی پر کفر اور شرک اور بدعت کے کفر فتووں کی بارشیں کریں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو بدعقیدہ کہہ دیں۔ یا ہمارے سنی بریلوی ہر شخص پہ گنبد، ہر شخص خلیفہ، ہر شخص کی عرس، تو یہ تصوف ہے۔ یقین کریں جہاں میں رہتا ہوں، جہاں میں رہ رہا ہوں، بالکل میری مرشد باغ ہاؤس کے سامنے گھر میں ایک شخص وہ کرتا تھا دم درود، عام آدمی تھا، اس کو بھی گھر میں دفنا دیا۔ پھر اس سے اس گلی میں بالکل میرے گیٹ کے سامنے دوسرے کا مزار بنا دیا، تیسرا ایک کونسلر بھی تھا اور مصری تھا، اس کا بھی قبر بنا دیا۔ پھر ان کا جو شیخ تھے وہ یہ موچی تھے، جوتوں کو سی دیتے تھے، اس کا بھی قبر بنا دیا۔ ادھر جو بیک سائڈ پہ کچھ فاصلے پر پھر ایک آدمی تھا، اس کا بھی قبر بنا دیا۔ انڈیا میں کچھ متقدین تو ان کا اینٹ لایا، اس کا 1 ایکڑ میں مزار بنا دیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ آپ کی خوابیں ہیں، پڑھتے تو ہے نہیں۔ آپ فتاوی رضویہ شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پڑھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جی خوابوں کی برمار ہے، مکاشفات کی برمار ہے، مراقبوں کی برمار ہے، کسی کی تعلیم نہیں ہے، کسی کی تربیت نہیں ہے، زہد نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، ریاضت نہیں ہے، آزمائش کے لیے تیار نہیں، تکلیف کے لیے تیار نہیں، مشقت کے لیے تیار نہیں، شب بیداری کے لیے تیار نہیں، 5 وقت نماز کے لیے قرآن تیار نہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں، نوافل کے لیے تیار نہیں، قرآن مجید میں غور و فکر تلاوت کے لیے تیار نہیں، اور جی بس پیر صاحب ہوں۔ تو یہ پیغام دینا میرے فرائض میں سے ہے، ہمارے ہدایات میں سے ہیں، ارشاد مرشد میں سے ہیں، کہ بات یہ ہے جو لوگ رسموں کو نہیں مانتے۔ دیکھیں نا، میں بہت خانقاہوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، مخلوط سسٹم ہے، قبروں کو سجدے ہیں۔ آپ بابا فرید سرکار جائیں، میں ہر مہینے الحمدللہ دوسرے مہینے حاضری دیتا ہوں، وہاں جائیں، داتا صاحب جائیں، میاں میر جائیں، یہ تصوف ہے، بزرگان دین نے یہ کیا ہے۔ تو اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں پگڑی ہے، لیکن پگڑی میں اسلام نہیں، داڑھی میں اسلام نہیں، یہ خود ساختہ، یہ مولویوں کا کام ہے، اس لیے مولوی تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ آپ مجھے عارف باللہ شیخ المشائخ موجود اس پرفتن دور میں کوئی عالم دین مجھے بتا دے کہ وہ صاحب کشف، صاحب ولایت یا صاحب ولایت ہو۔
تو بات یہی ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نہ صفائی دینا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ مجلس و محفل میں. بھائی ہم گروہ صوفیاء سے ہمارا خانقاہی سسٹم ہے، ہم ٹھیک ہے حنفی ہے، ماتریدی ہے، سنی ہے، لیکن قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی، شاذلی، رفاعی، لیکن نہ دیوبندی ہو نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے نہ اہل تشیع ہے. بس 1.5 سال کوئی مریدی کرتا ہے کرے، کوئی پیری کرتا ہے کرے. جن کو بہت سے لوگوں کو نامینیٹ بھی کیا خلفاء، عقیدے کے لحاظ سے ڈگمگاتے ہیں، اتنے کمزور عقیدے، اور یہ کہتے جی ہمیں کشف مل جائے، ہمیں موکل مل جائے، ہمیں جن مل جائے، ہمیں یہ ہو جائے، ہمیں وہ ہو جائے. رات کو 3 گھنٹے عبادت کے لیے تیار نہیں، صبح طلوع آفتاب تک عبادت کے لیے تیار نہیں، عصر سے مغرب تک عبادت کے لیے تیار نہیں. صلاۃ اوابین، صلاۃ غیر سنت موقت، صلاۃ تہجد، صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، صلاۃ معزوتین یا صلاۃ ضحیٰ، صلاۃ تسبیح، ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. صرف لبادے ہیں، ریا ہے، نمود اور نمائش ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.